بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہیلو ورز، کیسے ہیں آپ؟ میں عظمت مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں عظمت لاگ ولاگ۔ آج جس ٹاپک کے بارے میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جائیداد کے حوالے سے، وہ ٹاپک یہ ہے کہ جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ پنجاب حکومت نے نیا آرڈیننس جاری کیا ہے جائیداد کے حوالے سے۔ اگر کسی نے کسی کی جائیداد پر ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے اور وہ اس شخص کی جائیداد جو ہے وہ ملکیت ہے، اور کسی کی ملکیتی جائیداد میں کسی نے قبضہ کیا ہوا ہے، تو اس کے بارے میں جو نیا آرڈیننس آیا ہے 2025 میں، آج اس کے حوالے سے ہم ڈسکس کریں گے۔ آج کا ہمارا اس آرڈیننس کے حوالے سے جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ یہ اپلیکیشن جو ہے یہ جب دی جاتی ہے تو اس کے بعد جو کمیٹی بنتی ہے، تو کمیٹی کیا ہے، اس کا پروسیس کیا ہے، اس کا پروسیجر کیا ہے اس اپلیکیشن دینے کے بعد، آج ہم ڈسکس کریں گے اس حوالے سے۔ میں نے پہلے جو ویلاگ بنایا تھا اس میں بتایا تھا کہ اپلیکیشن ڈی سی کو دینی ہوتی ہے۔ ڈی سی کو اپلیکیشن جب دی جاتی ہے تو اس کے بعد ڈی سی جو ہے یہ اپلیکیشن بھجوا دیتا ہے ڈسپیوٹ ریزولیشن کمیٹی DRC کو۔ اچھا جی، آپ دیکھتے ہیں جی کہ DRC ڈسپیوٹ ریزولیشن کمیٹی کیا ہے۔ یہ سیکشن 8 ہے جی اس آرڈیننس کا۔ A complaint received under section 7 shall be entrusted to the following dispute resolution committee for each district۔ جب ڈی سی کو درخواست دی جاتی ہے تو ڈی سی جو ہے یہ DRC کو بھجوا دیتا ہے، ڈسپیوٹ ریزولیشن کمیٹی کو بھجواتا ہے۔ اب یہ DRC کیا ہے جی؟ DRC میں اس کا کنوینئر ہوتا ہے جی ڈپٹی کمشنر۔ یہ جو ڈپٹی کمشنر ہوتا ہے یہ اس کا کنوینئر ہے جی۔ اس کے بعد اس میں شامل ہے جی ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر DPO جو ہوتا ہے وہ اس کا ممبر ہے، وہ بھی شامل ہے اس میں۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو آف دی ڈسٹرکٹ، یہ بھی یہ DRC میں شامل ہوتے ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر کنسرنڈ سے مراد ہے جس تحصیل کا یا جس وہ جو ہے وہ جو تحصیل لگتی ہے، جو بھی ہو، جو وہ تحصیل کا جو AC ہوتا ہے اسسٹنٹ کمشنر، وہ بھی اس میں شامل ہوتا ہے DRC میں۔ اس کے بعد سب ڈویژنل پولیس آفیسر کنسرنڈ DSP بھی جو ہے وہ اس کمیٹی کا ممبر ہوتا ہے، حصہ ہوتا ہے۔ اور لاسٹلی جو ہے جی جو این آفیسر آف اینی ایجنسی آف دی گورنمنٹ ٹو بی کو آپٹیڈ بائی دی کمیٹی، کہ کسی بھی ایجنسی کا جو آفیسر ہے کوئی ایک، وہ بھی اس کا ممبر ہوتا ہے۔ یہ ٹوٹل 6 جو ہیں یہ ہوتے ہیں جی۔ DC جو ہے وہ اس کا کنوینئر ہے، اور باقی آپ ان کے ممبر کہہ لیں۔ یہ ٹوٹل 6 لوگ ہوتے ہیں جو کہ ڈسپیوٹ ریزولیشن کمیٹی میں شامل ہوتے ہیں، اور یہ ڈسپیوٹ ریزولیشن کمیٹی جو ہے وہ اس اپلیکیشن کا فیصلہ کرتی ہے۔ جب بھی کسی شخص نے کسی جائیداد پر غیر قانونی قبضہ کیا ہو تو جس کی جائیداد پہ قبضہ کیا جاتا ہے وہ اپلیکیشن دیتا ہے DC کو، اور DC جو ہے وہ یہ اس ڈسپیوٹ ریزولیشن کمیٹی جو ہے وہ جو بنی ہوئی ہے اس کو یہ اپلیکیشن بھجوائی جاتی ہے اور وہ اس کا فیصلہ کرتے ہیں۔ اچھا یہ تھا جی یہ DRC ڈسپیوٹ ریزولیشن کمیٹی کیا ہے، میں نے آپ کا سامنے رکھا ہے، اس کے کون کے ممبران ہیں، یہ ہم نے اس بارے میں ڈسکس کیا۔ اب نیکسٹ جو ہے وہ جو لوگ پوچھتے ہیں جی کہ اس کے اختیارات جو ہیں یہ DRC کے کیا ہیں۔ اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ ڈسپیوٹ ریزولیشن کمیٹی کے اختیارات کیا ہیں۔ اختیارات کے حوالے سے جی سب سے پہلے یہ جی کہ ان کو اختیار دیا گیا ہے سیکروٹنائز دا ریلیونٹ ریکارڈ اینڈ پرووائڈ ہیئرنگ ٹو آل کنسرنڈ۔ سیکروٹنائز کرتے ہیں جی ریکارڈ کو، جو بھی ریکارڈ ان کے سامنے لایا جاتا ہے اس کو دیکھتے ہیں، اور جو تمام جو پارٹیز ہیں جس نے درخواست دی ہوتی ہے، سائل جو ہے وہ بھی، اور جن کے خلاف درخواست دی ہوتی ہے ان کو بھی یہ سنا جاتا ہے۔ تمام کنسرن پارٹیز کو یہ سنتی ہیں، یہ ان کے یہ اختیارات میں ہے جی۔ دوسرا اختیار ہے جن کے سمن اینی پرسن اینڈ انکوائر انٹو دا میٹر، کسی بھی شخص کو یہ سمن کر سکتے ہیں، بلا سکتے ہیں، اور جو میٹر میں جو انکوائری جو ہے یہ کرتے ہیں، یہ جو کمیٹی جو ہے یہ انکوائری اس میں کرتی ہے۔ اس کے بعد کمیٹی کا اگلا جو ہے جو اختیار کیا جی، ٹیک اینی ایڈمنسٹریٹو ایکشن ایز اٹ میں ڈیم اپروپریٹ ٹو پروٹیکٹ اینڈ سیف گارڈ دا اونرشپ آف دا اموول پراپرٹی بٹ سچ ایکشن شیل ناٹ بی انکنسسٹنٹ with any provision of any law for the time being in force۔ اب یہ جو اختیار جو بتایا گیا ہے، یہ C جو ہے جس سیکشن جو 8 کا ہے اس میں جی ٹیک اینی، یہ کوئی بھی ایڈمنسٹریٹو آرڈر پاس کر سکتے ہیں۔ ان کو اختیار ہے کہ جس طرح کے وہ حالات کے مطابق، کیس کے مطابق، وہ یہ کمیٹی جو سمجھتی ہے کہ اس طرح کا یہ ہمیں آرڈر پاس کرنا چاہیے، ایڈمنسٹریٹو آرڈر، انتظامی آرڈر کوئی بھی پاس کر سکتی ہے جو کہ سمجھتی ہے کہ اس کیس کو حل کرنے کے لیے، اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ضروری ہے وہ کر سکتی ہے۔ لیکن ایک بات ان کے لیے جو ضروری ہے، جو ان پہ پابندی لگائی گئی ہے، کہ یہ کمیٹی کوئی ایسا آرڈر پاس نہیں کر سکتی جو کہ قانون کے منافی ہو، قانون کے خلاف ہو، تو ایسا آرڈر یہ کمیٹی پاس نہیں کر سکتی۔ اگلا جی اس کا اختیار کیا ہے جس کمیٹی کا جی، رپورٹ اینی انسٹنس آف کرپشن collusion or a misconduct by the public official
or any other stakeholder in the process of dispute resolution or disposal of complaint and recommended disciplinary or a legal action to the competent authority of such public official. اچھا ایک یہ بھی اختیار ہے ان کو کہ جب کسی شخص نے درخواست دی ہے تو کوئی بھی آفیسر یا آفیشل اگر وہاں پہ بددیانتی کرتا ہے، ان سے کوئی پیسے لیتا ہے یا کوئی بھی ایسا معاملہ ہوتا ہے تو اس کی انکوائری بھی یہ کر سکتی ہے. اور جو آخری ہے جی، انکرج ایمیکیبل ریزولوشن آف ڈسپیوٹس. اچھا جی، یہ اس بات کو جو سب سے اہم جو ہے ان کے اختیار میں یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی کہ وہ کمیٹی جو ہے یہ انکرج کرتی ہے اس چیز کو کہ ان کا ایمیکیبلی جو ہے ان کا فیصلہ ہو جائے، دونوں پارٹیوں کا آپس میں صلح ہو جائے، ان کا تصفیہ ہو جائے، ان کے معاملات جو ہے وہ ٹھیک ہو جائیں. یہ اس بات کو انکرج کرتی ہے. اگر کسی معاملے پہ دونوں پارٹیاں سائل بھی اور جن کے خلاف درخواست دی ہوتی ہے، الزام علیہ آپ کہہ لیں، یا جن کے خلاف درخواست دی ہوتی ہے، اگر دونوں کے درمیان کوئی معاملہ طے ہو جاتا ہے، آپس میں ایمیکیبلی طے ہو جاتا ہے، تو یہ اس چیز کو یہ کمیٹی جو انکرج کرتی ہے اور اس کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ کر دیتے ہیں. یہ تھے جی اختیارات اس کمیٹی کے. ڈی آر سی جو ہے ڈسپیوٹ ریزولوشن کمیٹی کے یہ اختیارات جو قانون کے مطابق سیکشن 8 جو ہے یہ آرڈیننس کا، اس کے مطابق یہ سارے اختیارات اس میں یہ دیے گئے ہیں اس کمیٹی کو، اور یہ کمیٹی ان اختیارات کے تحت جو ہے وہ کام کرتی ہے اور یہ اختیارات یہ استعمال کر سکتی ہے. آگے چلتے ہیں جی، دا ڈسپیوٹ ریزولوشن پروسیس. اچھا، اب ایک سوال جو کہ بہت اہم ہے، لوگوں کے ذہنوں میں بھی ہوتا ہے، لوگ ہم سے سوال یہ کرتے بھی ہیں کہ یہ جو ڈسپیوٹ ریزولوشن کمیٹی ہے جس کے پاس یہ اپلیکیشن جاتی ہے وہ کتنے دنوں میں فیصلہ کرتی ہے. اب یہ بھی ایک قانون میں جو بات لکھی ہوئی ہے، قانون کا جو حصہ ہے، یہ سیکشن 8 جو ہے اس کا سب سیکشن 3 ہے. اس میں بتایا گیا ہے کہ دا ڈسپیوٹ ریزولوشن پروسیس شیل بی کنکلوڈڈ ود ان 90 days فرام دا ڈیٹ آف فائلنگ آف کمپلینٹ. یعنی کہ کمپلینٹ کے فائل ہونے کے بعد 90 days میں یہ فیصلہ یہ کرے گی. یہ جو کمیٹی ہے ڈی آر سی جو ہے ڈسپیوٹ ریزولوشن کمیٹی جو ہے، درخواست دینے کے 90 دن کے اندر اندر جو ہے یہ ضروری ہے. قانون کے مطابق قانون کی منشا یہ ہے کہ یہ 90 دن کے اندر اندر اس درخواست کا فیصلہ کریں. اچھا، اس میں نیکسٹ ہے جی کہ ان کو اختیار بھی ہے کہ یہ اگر وہ دیکھتے ہیں کہ 90 دن کے اندر فیصلہ نہیں ہوتا تو یہ اس کو بڑھا بھی سکتے ہیں. آگے ہے جی سب سیکشن 4 جو ہے، دا کمیٹی ڈیورنگ دا ڈسپیوٹ ریزولوشن شیل ہیو دا پاور آف سول کورٹ انڈر دا کوڈ آف سول پروسیجر 1908 فار سمننگ آف پرسنز اینڈ انکوائری انٹو دا میٹر. یہ کسی بھی شخص کو سمننگ کے حوالے سے ان کو سول کوڈ کے اختیارات بھی حاصل ہیں کہ سول کوڈ کے اختیارات جو ہے وہ ان کو دے دیے گئے ہیں کہ اگر کسی شخص کو وہ طلب کرنا چاہتے ہیں وہ طلب کر سکتے ہیں. اور وہ جو پروسیس جو ہوتا ہے جو سول پروسیجر کوڈ میں بتایا گیا ہے وہ یہ اڈاپٹ کر سکتے ہیں اور ان کو سول کوڈ کے اختیارات حاصل ہوتے ہیں کسی بھی شخص کو سمن کرنے کے لیے. تو یہ جو ہے یہ ان کو یہ بھی اختیار ایک دیا گیا ہے. یہ تھی جی پوزیشن کہ ڈی آر سی کیا ہے، ڈی آر سی کے اختیارات کیا ہیں اور ڈی آر سی کتنے عرصے میں فیصلہ کرتی ہے. اس کے بارے میں ہم نے ان ڈیٹیل ڈسکس کیا قانون کی روشنی میں، قانون کی نظر میں. میں امید کرتا ہوں آپ کو اس حوالے سے کا یہ حاصل ہوگی. اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.